میری بات کا جواب دو۔ وہ تند لہجے میں غرایا۔ میں یہاں تم سے ہنسی مذاق کرنے نہیں آیا ہوں۔ اوہ معاف کرنا، مجھے محض غلط فہمی ہوئی تھی۔ ہاں تو تم مجھ سے کیا پوچھنے آئے تھے؟ وہ اس قدر بودم بھی نہ تھا کہ میرے طنز کو نہ سمجھتا۔ اس نے غصے میں اس قدر شدت سے اپنے دانت بھینچے کہ اس کے جبڑوں کی رگیں تک جلد پر ابھر آئیں۔ سنو الو کے پٹھے، اپنی اوقات مت بھولو، میرے منہ لگنے کا انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ ضرور ہوتا ہوگا، لیکن کوتوال نے تمہاری عدم موجودگی میں ہم دونوں سے گفتگو کرنے کو ترجیح دی تھی۔ ہم اس کی اجازت کے بغیر تمہیں اس سے ہونے والی بات چیت کا ایک لفظ بھی نہیں بتا سکیں گے۔ میں تمہیں گولی مار دوں گا، بشرطے تم قتل عمد کے جرم میں اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ ایک عدد ریوالور میرے قبضے میں بھی موجود ہے۔ اس نے نہایت تلخ اور تضحیک آمیز انداز میں قہقہ لگایا۔ حوالات میں بھیجتے وقت تمہاری جامع تلاشی سے دانستہ گریز کیا گیا تھا، اور یہ رقم روزنامچے میں بھی موجود ہے۔ تم نے زیادہ اڑنے کی کوشش کی تو تمہارے پستول ہی کی گولی تمہاری کھوپڑی میں پائی جائے گی، اور تمہاری موت کو مایوسی کے عالم میں سرزد ہونے والی خودکشی قرار دیا جائے گا۔ تو تمہیں معلوم تھا کہ میں مسلح ہوں؟ اس مرتبہ میری حیرت مصنوعی نہیں بلکہ قطعی غیر ارادی تھی۔ تمہاری ایک جھولتی ہوئی وزنی جیب دیکھ کر کوئی بھی تجربہ کار شخص اندازہ لگا سکتا تھا کہ تم دونوں کے پاس آتشی اسلحہ موجود ہے۔ تم نے حوالاتیوں کی جامع تلاشی نہ لے کر شدید غفلت کا ارتکاب کیا ہے۔ تمہیں پھنسانے کے لیے یہی ایک بے اعتدالی کافی ہوگی۔ فرائض سے تھوڑی سی غفلت قتل کے مقابلے میں بے وقت سمجھی جاتی ہے۔ تمہاری لاش پر فائل بنے گی، کچھ روز تک محکمہ جاتی تحقیقات ہوتی رہیں گی، اور پھر معمولی سے سرزنش کے بعد مجھے دوبارہ بحال کر دیا جائے گا۔ اس نے مجھ پر اپنی مضبوط پوزیشن واضح کرنے کے لیے دوران گفتگو اپنا سروس ریوالور نکال لیا۔ اور اگر اس سے قبل ہی میں تمہارا پتہ صاف، خبردار، اپنے ہاتھ سلاخوں پر رکھو۔ ہاتھ گرانے کی کوشش کی تو بے درک گولی مار دوں گا۔ اپنے ریوالور سے؟ ہاں، چند سیکنڈ کے وقفے سے چلائی جانے والی 2 گولیوں کے بارے میں بڑے سے بڑا سرجن بھی نہیں بتا سکتا کہ موت کا سبب کون سی گولی تھی، جبکہ ایک دل میں لگی اور دوسری دماغ میں۔ اپنی ایسی لاش مجھے ہرگز پسند نہیں آئے گی۔ یہ بتاؤ کہ تم چاہتے کیا ہو؟ اپنے پہلے سوال کا جواب۔ اگر تم اس حد تک جانے کے لیے تیار ہو تو میں تمہیں مخلصانہ مشورہ دوں گا کہ اس معاملے سے دور ہی رہو۔ یہ چوہے دان جوزف امین کے لیے تیار کیا گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ تم اس کا شکار ہو جاؤ۔ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہم لوگ جوزف امین کے چکر میں ہیں، مگر سرکاری طور پر اس حقیقت سے تم لا علم ہو، لہٰذا وہی کرتے رہو جو یہ اطلاع ملنے سے قبل کرتے۔ ہم لوگ؟ تو تم دونوں کے ساتھ کوئی اور بھی کام کر رہا ہے کیا؟ شاید مجھے کوئی اور واضح بات کرنی ہوگی۔ ہم دونوں کا تعلق مصر کی پولیس سے ہے، اور آثار قدیمہ کی اسمگلنگ کے سلسلے میں جوزف بہت دنوں سے قاہرہ کی پولیس کمشنر کی نگاہوں میں تھا، لیکن وہ جوزف کی گرفتاری کے ساتھ ہی اس کا طریقہ کار اور سوڈان میں اس کے روابط کا سراغ لگانا چاہتا ہے۔ محض اسی مقصد کے تحت ہم دونوں نے جوزف کے سرکس میں شمولیت اختیار کی تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو! تمہارا ماتھا اسی وقت ٹھنکنا چاہیے تھا جب ہم دونوں نے بے چوں چرا جوزف کے ٹھکانے پر ایک ناکردہ جرم کا اعتراف کیا تھا۔ ہم لوگ بھی تجربے کار ہیں، اور وہاں کا ماحول دیکھتے ہی سمجھ گئے تھے کہ مقامی پولیس جوزف سے دبتی ہے، اور اگر ہم نے کٹ پتلی بننے سے انکار کیا تو ہم پر تشدد کا آغاز ہو جائے گا۔ ہم بلا حیل و حجت اعتراف کر کے معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی تھی، مگر میں نے اسے تم دونوں کی دور اندیشی سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ مگر یہ تو بتاؤ کہ کوتوال نے تمہیں تنہائی میں روکا کیوں تھا؟ ہر چھوٹے قصبے کے پولیس افسر دن رات کسی بڑے مجرم کی گرفتاری کے نتیجے میں شہرت اور ترقی کے خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ تمہارا کوتوال بھی انہی بے صبروں میں سے ہے۔ شاید اسے بھی کہیں سے جوزف کے خلاف تیاریوں کی بھنک مل گئی تھی، کیونکہ اس منصوبے پر قاہرہ اور خرطوم کے حکام میں قریبی رابطہ تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ خرطوم پہنچنے سے قبل راستے میں ہی جوزف کو مسروقہ نوادرات سمیت گرفتار کر لے گا۔ وہ اس بات پر برہم تھا کہ ہم دونوں نے جھوٹا اعتراف جرم کر کے اسے جوزف کی گرفتاری کے اعزاز سے محروم کر دیا تھا۔ تو کیا وہ تمہاری اصلیت سے واقف تھا؟ تخلیہ ہوتے ہی اس نے مصری پولیس سے ہمارا تعلق دریافت کیا تھا، جس کا مطلب ہے کہ اسے پورے معاملے کی سنگن تھی۔ ہمارے اقرار پر وہ جھلائے ہوئے انداز میں برس پڑا، بلکہ اس نے تو ہمیں زندگی بھر جیل میں سڑانے کی دھمکی بھی دینے سے گریز نہیں کیا۔ تمہارے پاس شناختی کاغذات تو ہوں گے؟ چھوٹی آبادی اور بڑے شہروں کی پولیس میں یہی تو فرق ہوتا ہے برادر۔
میں اس پر پوری طرح حاوی ہو چکا تھا۔ جوزف خطرناک آدمی ہے، ہم اپنی جان ہتھیلیوں پر لے کر نکلے تھے۔ اگر صحرا میں جوزف کو ہم پر شبہ ہو جاتا اور تلاشی پر ہمارے پاس سے شناخت نامے برآمد ہوتے تو وہ وہیں ہماری کھالوں میں تپتی ہوئی ریت بھروا دیتا۔ پھر تو یہاں کا کوتوال واقعی تمہیں جیل میں سڑا دے گا۔ وہ اپنی دھن کا بہت پکا ہے۔ تم اقبالی مجرم ہو، پھر عدالت میں اپنی سرکاری حیثیت بھی ثابت نہ کر سکو گے۔ تم واقعی بہت مشکل میں پھنس گئے۔ خیال ہے تمہارا اطلاع ملتے ہی قاہرہ کی پولیس حکام ہمارے لیے حرکت میں آ جائیں گے؟ یہاں ماتحت عدالتوں میں انصاف اس قدر بے لاگ نہیں ہوتا۔ کوتوال قاہرہ سے تمہارا رابطہ ہی قائم نہیں ہونے دے گا۔ کب تک؟ چند روز یا زیادہ سے زیادہ چند ہفتے، اور اس دوران میں اگر قاہرہ کے پولیس حکام کو ہمارے بارے میں کوئی خبر نہ ملی تو وہ اپنے طور پر ہمارا سراغ نکال لیں گے، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ بہت پر اعتماد لگتے ہو تم تو۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ میری ہر بات پر پوری طرح یقین کرتا جا رہا ہو۔ اپنے وعدے کے مطابق تم ہمیں حوالات سے فرار کرانے کے پابند ہو۔ کون سا وعدہ؟ میں نے تو تم سے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی، نہ ہی اس میں سنگین معاملے میں اپنی نوکری اور آزادی داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہوں۔ ہم سے براہ راست تو بے شک کوئی وعدہ نہیں کیا گیا تھا، لیکن جوزف امین کو تم نے یہی پٹی پڑھائی تھی، اور جو کچھ ہوا تمہارے ماں پر ہوا تھا، اسے بھول جاؤ۔ تم ایک دوست ملک کے سرکاری اہلکار ہو، جب تمہیں براہ راست آزادی مل سکتی ہے تو میری گردن کیوں پھنسوانا چاہتے ہو؟ اس کے بغیر ہمارا مشن ناکام رہ جائے گا۔ یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ وہ بولا، ہم فطری طور پر ان تمام حالات سے گزرنا چاہتے ہیں جو تم پر اپنی حیثیت کا اظہار کیے بغیر ہمیں پیش آتے۔ ہمیں تم سے یا دیگر درمیانی افراد سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم صرف جوزف امین کی جڑوں تک پہنچنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی پشت پناہی کرنے والے بااثر افراد باضابطہ طور پر بے نقاب کیے جا سکیں۔ نہیں، میں قربانی کا بکرا بننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی غضب نہیں پہنچے گا۔ اس وقت وہ بے ضمیر شخص ایک بزدل اور ڈرپوک چوہا معلوم ہو رہا تھا۔ تمہاری رپورٹ میں حلفہ کی حوالات سے فرار کے سلسلے میں میرا نام آئے بغیر تمہاری رپورٹ نامکمل ہوگی۔ یہاں سے فرار کا صحرا میں اپنے سر باندھ لوں گا۔ تمہارا نام تو مجھے ابھی تک معلوم بھی نہیں ہوا۔ نہیں، میں اس معاملے میں پس کر رہ جاؤں گا۔ تم مجھے اس طرح کے کام پر کسی طرح مجبور نہیں کر سکتے۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے۔ اچانک مجھے اپنے عقب سے ہاشم کی آواز سنائی دی۔ وہ نہ جانے کب سے کھڑا ہماری گفتگو سن رہا تھا۔ بالکل آخری سمجھو۔ میرے لیے ہاشم کے لب و لہجے سے اس کے عزائم کا اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ مقفل حوالات کے باہر وہ راشی افسر زخمی ہو کر گرے، لہٰذا میں نے اس کا جواب پورا ہونے سے پہلے ہی کوہنی سے ٹہوکا دے کر ہاشم کو روک دیا، جو میرے قیاس کے مطابق اپنا بھرا ہوا ریوالور نکال چکا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم خود ہی اپنی شامت بلانے کا ارادہ کر چکے ہو تو ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ تم میرے خلاف کچھ بھی نہ کر سکو گے، وہ کمزور سے لہجے میں بولا، جس سے بے اعتمادی نمایاں تھی۔ ہمیں حلفہ کے کوتوال کو اعتماد میں لے کر جوزف کے ٹھکانے پر پیش آنے والے واقعات سے آگاہ کرنا ہوگا۔ وہاں ہونے والے لین دین سے واقف ہونے کے بعد وہ تمہیں حکم دے گا اور تم اپنے ہاتھوں سے حوالات کا دروازہ کھول کر ہمیں فرار کراؤ گے۔ ایسی صورت میں تمہارے فرار کی ذمہ داری کوتوال پر ہوگی۔ صرف زبانی، قانون شکنی کے احکام زبانی دیے جاتے ہیں، تم کوتوال کو ملوث نہیں کر سکو گے۔ اوہ خدایا، میں کس چکر میں پھنس گیا؟ اگر مجھے ان خطرات کا ذرا بھی شائبہ ہوتا تو جوزف کا رخ نہ کرتا۔ یہی نہیں بلکہ ہمارے فرار کے بعد کوتوال تمہیں فرائض سے غفلت برتنے اور جوزف سے رشوت کے جرائم میں گرفتار کر لے گا، اور پھر تمہارا مستقبل ہمیشہ کے لیے تاریک ہو جائے گا، کیونکہ کوتوال جوزف کی گرفتاری میں ناکامی کا ذمہ دار تمہیں قرار دے گا۔ وہ چند لمحوں تک خاموش کھڑا خوفزدہ نظروں سے مجھے گھورتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، تم بہت خبیث پولیس افسر ہو۔ میں تم سے وعدہ نہیں کر سکتا، مجھے سوچنے کے لیے تھوڑی سی مہلت درکار ہے۔ 1 گھنٹے بعد ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ یہ مہلت کم ہے، جوزف سے ہونے والے معاملے میں 2 افسر اور بھی شامل تھے، ان سے مشورہ کرنے کے بعد ہی میں تمہیں کوئی جواب دے سکوں گا۔ چلو 2 گھنٹے صحیح۔ نہیں، کل رات سے پہلے مشکل ہے۔ صبح میری ڈیوٹی ختم ہوگی تو میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کروں گا۔ چاہو تو تم انہیں ابھی بھی فون کر سکتے ہو، لیکن میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے۔ ہمیں آج رات آزادی چاہیے، ورنہ صبح ہم کوتوال سے ملاقات کریں گے۔ آج رات؟
یعنی میری ہی ڈیوٹی میں؟ یہ تمہارے مقدر کی خرابی ہے کہ تم خود ہی ہمارے پاس آئے. کل رات تک انتظار کر لو. ہمارے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. جوزف لہجہ بلہجہ ہماری دسترس سے باہر ہوتا جا رہا ہے. ہمیں اس کی نقل و حرکت کی کڑی نگرانی کرنی ہے. کل رات تک شاید سارا قصہ ہی تمام ہو جائے. مجھے کوئی بہت بڑا قدم اٹھانا ہوگا. بہرحال میں 2-2.5 گھنٹے بعد واپس آتا ہوں. واپس نہ لوٹے تو ہم صبح کوتوال سے ملنے میں تاخیر نہیں کریں گے. میں نے اس پر ذہنی دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا اور وہ مردہ قدموں سے واپس چل دی. اس کے جاتے ہی میری اور ہاشم کی نگاہیں چار ہوئیں. اس کا چہرہ کسی بے پناہ اندرونی جذبے کے تحت دمک رہا تھا. تم اول درجے کے جھوٹے اور بہترین اداکار ہو. تم دونوں کی گفتگو کے دوران میں خود کو قاہرہ پولیس کا ذمہ دار افسر سمجھ رہا تھا. شاید ہمیں آزادی مل جائے، مگر یہاں کا حال دیکھ کر مجھے دکھ ہوا ہے. جہاں لوگوں کی جان و مال کے محافظ اس قدر اخلاق باختہ ہوں، وہاں شرافت ایک گالی بن جاتی ہے جسے کوئی برداشت نہیں کر سکتا. کسی ایک آدمی کی وجہ سے تم اتنا بڑا کلیہ اخذ نہیں کر سکتے. اچھے اور برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. سوڈان بھی اس سے مستثنا نہیں ہے. اس وقت ہمارے ذہنوں پر سے قید کا بوجھ قدرے ہلکا ہو گیا تھا، لہٰذا ہماری گفتگو بہکنے لگی اور سوڈان کے اس مختصر سے سرحدی قصبے کی حوالات میں ہم عالمی نوعیت کے سیاسی، سماجی، فوجی اور معاشرتی مسائل پر اپنے اٹل فیصلے صادر کرنے میں مصروف ہو گئے. اسی اثنا میں باہر قدموں کی دھمک دوبارہ سنائی دی اور میں نے اپنی رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی تو وہ رات کے 2 بجا رہی تھی. اگر آنے والا وہی پولیس افسر تھا تو وہ حسب وعدہ 2.5 گھنٹے بعد واپس آیا تھا، اور اگر کوئی سنتری تھا تو اسے بڑی دیر سے حوالات کا خیال آیا تھا. آنے والا وہی پولیس افسر ثابت ہوا. اس وقت اس کے چہرے سے اعتماد ٹپک رہا تھا. تھوڑی دیر قبل کی تمام پریشانیاں رفع ہو چکی تھیں. سارا بندوبست ہو گیا ہے، اس نے قریب آتے ہی ٹھوس سرگوشیانہ لہجے میں ہمیں نوید سنائی. 3 بجے تک تھانے کا سارا عملہ سو جاتا ہے. 4 بجے تم دونوں تیار رہنا. جیسے قرب و جوار میں کسی دھماکے کی آواز سنائی دے تو تم حوالات سے نکل پڑو گے. راہداری کے اختتام پر محرر کا کمرہ ہے. اس کی داہنی طرف دروازے سے گزر کر تم برآمدے میں پہنچو گے. برآمدے سے آگے صحن میں اندھیرا ہوگا. وہاں سے تم جو راہ چاہو اختیار کر سکو گے. اور یہ تالا، یہ کیسے کھلے گا؟ اسے تو میں ابھی کھول دوں گا، مگر دھماکے سے پہلے تم باہر نہیں نکلو گے. بادِ النظر میں یہ تالا مقفل ہی نظر آئے گا. اس کے لب و لہجے کا حد سے بڑھا ہوا اعتماد میرے دل میں کھٹک رہا تھا، مگر میرے لیے اس پر شبہ کرنے کا کوئی جواز باقی نہیں تھا. وہ دھماکہ کہاں ہوگا؟ ہاشم نے پوچھا. اس سے تمہیں غرض نہیں ہونی چاہیے. وہ عملے کی توجہ مبذول کرانے کے لیے میرا اپنا بندوبست ہوگا. مگر ہم اس شہر میں اجنبی ہیں. حلفہ چھوٹا سا شہر ہے. چند گھنٹوں میں شہر کے بچے کو 2 مفرور حوالاتیوں کے بارے میں معلوم ہو جائے گا، اور تمہارا کوتوال بھی پورے شہر کو تلپٹ کرا دے گا. ایسی صورت میں ہم کہاں بنا لیں گے؟ پناہ؟ ہمارا معاہدہ فرار تک کا تھا. پناہ حاصل کرنا تمہارا نجی فعل ہے. مجبوری ہے برادر. خود کو ہماری جگہ رکھ کر سوچو. اگر فرار کے چند گھنٹے بعد ہم دوبارہ پکڑ لیے گئے تو قاہرہ سے پیغام آنے تک تمہارا کوتوال ہمیں مار مار کر لہو لہان کر دے گا، اور اس تشدد سے بچنے کے لیے ہمیں اس کے سامنے سچ بولنا پڑے گا، جو تمہارے حق میں شاید بہتر ثابت نہ ہو. تم بدمعاش ہو اور اب بلیک میلنگ پر اتر آئے ہو. جو جی چاہے کہہ لو، ہم تمہارے ہی ہم پیشہ ہیں. وہ خاموش ہو کر چھت کی طرف دیکھنے لگا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو. مگر وہ جب سے آیا تھا میں مسلسل اس کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہا تھا. میں نے شدت سے محسوس کیا کہ اس مرحلے پر اس کی آنکھوں میں پرخیال کیفیت مفقود تھی، اور وہ سپاٹ انداز میں چھت کی طرف دیکھے جا رہا تھا. یہ بندوبست بھی ہو جائے گا. برآمدے کے زینے عبور کر کے تم تاریک صحن میں سیدھے بڑھتے جاؤ گے تو کوتوالی کے احاطے سے باہر سڑک پر پہنچ جاؤ گے. وہاں سے آرنگ کی ایک سیڈان بائیں طرف تمہاری منتظر ہوگی اور تمہیں ایک محفوظ مقام پر لے جائے گی. تمہیں یقین ہے کہ وہ سیاہ سیڈان ہی ہوگی؟ ہاں، میں بھی جا کر اس کا بندوبست کرتا ہوں. ہو سکتا ہے اس وقت وہ کار میسر نہ ہو. وہ میرا درد سر ہے. وہ میرے دوست کی کار ہے. وہ مقررہ وقت پر ہر قیمت پر آئے گا. میں تو صرف یہ یاد دلانا چاہ رہا تھا کہ وہ کار کہیں شہر سے باہر نہ گئی ہو. کہ تمہاری نہیں، میری بھی سلامتی کا معاملہ ہے. میں جانتا ہوں کہ خود کو خطرے میں پا کر تم مجھے بھی دلدل میں گھسیٹ لو گے. شاید یہ آخری ملاقات ہو. اس کا انجام خوشگوار انداز میں ہونا چاہیے. میں نے کہا.
اس نے جیب سے چابی نکال کر حوالات کے سلاخ دار دروازے کا آہنی قفل کھول دیا۔ ایک بار دروازہ کھول کر دیکھ لوں، کہیں زنگالود قبضے شور نہ کرتے ہوں، میں نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ جلدی دیکھو۔ شاید میرا لہجہ اسے پسند آ گیا تھا۔ کنڈی کھولنے کے بعد حوالات کا دیو ہیکل دروازہ بے آواز کھل گیا۔ شکریہ، تم اچھے آدمی ہو، جاتے جاتے ایک بار گلے تو ملتے جاؤ۔ وہ زیر لب کچھ بڑبڑاتا ہوا کوٹری میں داخل ہوا۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ فضا میں پھیلا دیے اور جو ہی وہ میری زد میں آیا، میں نے پوری قوت سے اس کا گلا دبا کر آہستگی سے اسے فرش پر گرا دیا اور اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا۔ ہاشم کے لیے میرا یہ وار بالکل غیر متوقع تھا، مگر اس نے کمال ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے نیچے گرے ہوئے افسر کی دونوں ٹانگیں اچھل کر جکڑ لیں تاکہ وہ فرش پر پاؤں مار مار کر کسی کو ادھر متوجہ نہ کر سکے۔ سیاہ کار میں کون ہوگا؟ میں نے اس کے نرخرے پر دباؤ بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ موت کی دہشت سے آنکھیں حلقوں سے باہر ابلی پڑ رہی تھیں اور شاید اس کا دل بھی اس کے ضمیر کی طرح کمزور تھا، کیونکہ میرا سوال سنتے ہی اس نے مزاحمت ترک کر کے کچھ بولنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ میں نے بتدریج اس کی گردن پر اپنی گرفت اتنی کم کی کہ اس کے حلق سے کوئی آواز برآمد ہو سکے۔ میرا دوست! پھنسی پھنسی دہشت زدہ آواز سن کر میں نے یکلخت اس کی گردن پر پھر دباؤ بڑھا دیا اور میرے نیچے اس کا بدن شدت سے کسمسانے لگا۔ شاید وہ دم گھٹنے کے سبب بوکھلا گیا تھا، کیونکہ اس کا سر تیزی سے نفی کے انداز میں ہلنے لگا اور میں نے ایک بار پھر گرفت پدرے ڈھیلی کر دی۔ مجھے چھوڑ دو، میں بتا دوں گا۔ میرے لیے وہ لمحہ فیصلہ کن تھا۔ اس شخص کے بارے میں اتنا تو مجھے یقین تھا کہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ سب کچھ کر سکتا تھا، کیونکہ وہ تنہا تھا۔ زیادہ امکان یہی تھا کہ وہ مشینی انداز میں سچ اگلنا شروع کر دیتا، لیکن ایک خطرہ یہ بھی تھا کہ کہیں گلا آزاد ہوتے ہی وہ بری طرح شور مچانا نہ شروع کر دے۔ اس وقت بہتر یہ بات تھی کہ حوالات کا دروازہ غیر مقفل تھا اور ہم دونوں کے پاس اپنے ہتھیاروں کے علاوہ اس افسر کا ریوالور اور فاضل گولیاں بھی موجود ہوتی، لہٰذا میں نے خطرہ مول لینے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لو، میں نے حکم دیا، جس کی پھرتی سے تعمیل کی گئی۔ دونوں ٹانگیں فرش پر پھیلا لو اور اس وقت تک یوں ہی پڑے رہنا جب تک میں اٹھنے کی اجازت نہ دوں۔ اس نے نہ صرف ٹانگیں سیدھی کر لیں بلکہ اس کی آنکھوں سے بھی ممنونیت سے جھلکتی محسوس ہوئی۔ میں نے ایک جھٹکے سے اس کی گردن آزاد کی اور اس کے بدن پر سے اچھل کر دور ہٹ گیا۔ ہاشم نے بھی میری تقلید کی، مگر وہ اس اعتبار سے ہوشیار نکلا کہ اسی اثنا میں وہ کسی وقت اس کے ہاسٹل کو بھی خالی کر چکا تھا۔ شروع ہو جاؤ۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معلوم تھا کہ فرار کے بعد تم کسی محفوظ پناہ گاہ کا مطالبہ کرو گے، لہٰذا میں نے تمہیں حوالات سے آزاد کرا کے اپنی آزادی قید میں رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جھوٹ مت بولو ذلیل آدمی۔ میں نے اس سے مشورہ کیا تھا، خدا کے لیے مجھے ہلاک نہ کرنا، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بے اختیار رو پڑا۔ میں نے اپنی جیب سے پستول کے ساتھ ہی زہریلے تیروں والی شیشی بھی نکال لی۔ کس سے؟ رکے بغیر پوری بات کہہ ڈالو۔ پھر میں نے ہاشم کو حوالات کا دروازہ بند کرنے کا اشارہ کیا، جس پر فوری عمل کیا گیا۔ جوزف سے میں نے فون پر اسے سب کچھ بتا دیا، جس پر وہ بہت زیادہ مشتعل ہو گیا۔ پھر اسی نے حوالات سے تمہارے فرار کا منصوبہ سمجھایا۔ صبح 4 بجے اس کا ایک آدمی کوتوالی کے اسلحہ خانے پر آتش گیر بم پھینکے گا۔ اسلحہ خانہ عمارت کے عقب میں ہے۔ مسلسل دھماکوں اور آگ کے باعث سب ادھر بھاگتے اور تم باہر نکل کر سیاہ کار میں جا بیٹھتے جسے اس کا آدمی چلا رہا ہوتا، اور وہ تمہیں جوزف کے کسی ٹھکانے پر لے جاتا۔ میرے لیے وہ صرف اسی حد تک کارآمد تھا۔ میں نے پستول جیب میں ڈال کر زہریلے تیروں والی شیشی کا رخ اس کی طرف کیا تو وہ کچھ نہ سمجھ سکا، اور جب پوٹاشیم سائنائڈ میں بجھی ہوئی سوئی اس کی گردن میں پیوست ہوئی تو اس نے سسکاری لینے کے لیے ہونٹ پھیلانے چاہے، جو کوئی آواز پیدا کیے بغیر اسی صورت میں پتھرا کر رہ گئے۔ ہم دونوں نے پھرتی سے اس کی لاش کو ایک کونے میں دھکیلا، اور اس سے قبل کہ جسم کی حرارت مفقود ہونے کے بعد لاش اکڑنی شروع ہوتی، ہم نے اسے ایک گٹھری کی صورت میں سمیٹ کر اس پر کمبل وغیرہ اس طرح ڈال دیے کہ اس کا دیکھے جانا ناممکن ہو کر رہ گیا۔ میرے لیے اس سنسنی خیز مرحلے کا اختتام بہت سکون بخش تھا۔ میں نے فرش پر بیٹھ کر اپنے لیے سگریٹ سلگائی۔ حوالات میں ایک تازہ لاش کے سرہانے بیٹھ کر کوئی سنجیدہ بات سوچنی خاصی دشوار ہوتی ہے، مگر میں اس وقت کی صورتحال کے پیش نظر تیزی سے سوچنے پر مجبور تھا۔
سیتا مصر کی سرحد عبور کر کے بخیر و عافیت سوڈان پہنچ چکی تھی، لیکن وہ سوڈان میں کہاں تھی یہ معلوم کرنا میرا کام تھا۔ اگر میں جوزف امین کے طفیل پولیس کے چکر میں ملوث نہ ہوتا تو مجھے پورا یقین تھا کہ میں اپنی مہم بآسانی سر انجام دے سکتا تھا۔ مقامی پولیس اور جوزف کی دشمنی مول لینے کے بعد حلفہ جیسے مختصر سے شہر میں کوئی محفوظ ٹھکانہ تلاش کرنا بھی ہمارے لیے ممکن نہ تھا، اور فوری طور پر شہر سے نکلنے والی شاہراہ کا رخ کرنا تو گویا ایک چوہے دان سے دوسرے چوہے دان کی طرف بھاگنے کے مترادف ہوتا۔ مگر یہ ایک ایسا کام تھا جو بظاہر ناممکن نظر آنے کے باوجود سیتا نے پوری کامیابی سے کر دکھایا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ ہاشم کی سرگوشی نے مجھے چونکا دیا۔ ایک رکاوٹ دور ہو چکی ہے، باقی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ تم نے اس پر یہ زہر والی سوئی استعمال کر کے بڑی غلطی کی۔ پستول چلاتا تو شاید چند ہی لمحوں میں شدید مصائب کا آغاز ہو جاتا۔ اس کا گلا دبوچا جا سکتا تھا۔ لیبیا اور مصر میں زہریلی سوئیاں صفدر علی سے منسوب ہیں۔ یہ لاش سامنے آتے ہی سوڈان والوں پر صفدر علی کا حوا سوار ہو جائے گا اور تمہاری یہاں آمد کا راز فاش ہو جائے گا۔ تم نے بہت دور کی بات سوچی، میں صفدر علی کی طرف تو ان کا خیال بھی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ تو اب اس کی ایک ہی صورت ہے کہ 4 بجے دھماکہ ہوتے ہی ہم لاش کندھے پر لاد کر بھاگ نکلیں۔ مذاق نہ سمجھو، پر میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ تو کیا تم سیڈان کار استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ دوسری کوئی راہ اختیار کی تو شاید شہر سے نکلنے سے قبل ہی ہم دونوں دوبارہ دھڑ لیے جائیں، اور وہ کار، وہ بھی تو چوہے دان ثابت ہوگی۔ صرف ایک ہی امید کی جا سکتی ہے، اگر اس کار میں ڈرائیور کے علاوہ 1 یا 2 آدمی ہوئے تو ہم بآسانی انہیں قابو کر لیں گے۔ کیوں؟ کیا وہ اتنے بودے ثابت ہوں گے؟ بات بودے پن کی نہیں ہے، وہ ہماری طرف سے مطمئن ہوں گے۔ وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم ان کے پروگرام سے بے خبر ہیں اور فرار میں انہیں اپنا معاون سمجھ رہے ہیں۔ ہم ان کے اسی اعتماد سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تمہارا یہ نقطہ دل کو لگتا ہے۔ جوزف ہمارے فرار میں غیر قانونی طور پر ملوث ہو رہا ہے، لہٰذا وہ بعد میں کسی بھی مرحلے پر اس واردات سے اپنے تعلق کا برملا اظہار نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا ہم اس کے ایک آدمی کو ہلاک کر کے اس کی لاش متوفی پولیس افسر سمیت سیاہ کار میں چھوڑ کر ویران صحرا میں اسے آگ لگا دیں گے۔ 2 جلی ہوئی لاشوں کی شناخت ناممکن ہوگی اور انہیں ہماری لاشیں قرار دے کر پولیس اپنی فائل بند کر دے گی۔ ابھی وقت ہے۔ وہ اپنی رسٹ واچ دیکھتے ہوئے بولا، اچھی طرح سوچ لو۔ پولیس افسر کو بلیک میل کرتے وقت ہم یہ بھلا بیٹھے تھے کہ وہ اپنی گلو خلاصی کے لیے براہ راست جوزف سے بھی رابطہ کر سکتا ہے۔ وہ تو ہمارے اندازوں کی بدترین غلطی تھی نا، اور اب شاید ہم اسی کی سزا بھگت رہے ہیں۔ لیکن اس نئے منصوبے کا صرف ایک منفی پہلو ہے جس کا تدارک لازمی ہے۔ وہ کیا؟ ہمارا قیاس ہے کہ جوزف زور و شور سے ہماری تلاش کا آغاز کر دے گا اور پولیس سیڈان میں 2 خاکستر لاشیں دیکھ کر ہمارا کیس داخل دفتر کر دے گی، مگر بعد میں گمشدہ پولیس افسر کے بارے میں کیا سوچا جائے گا؟ تو پھر جلی ہوئی کار میں 3 لاشیں کیوں نہ ہوں؟ ہاشم نے فوری طور پر کہا۔ اس طرح حلفہ کا کوتوال اپنی پوری توجہ جوزف پر مرکوز کر دے گا۔ وہ پہلے شبہ کر رہا ہے کہ جوزف نے اپنا جرم محکمے کے افسروں کی ملی بھگت سے ہمارے سر ڈالا ہے، لہٰذا کار کے رجسٹریشن سے اس کی ملکیت کا تعین ہوتے ہی اس کی کہانی مکمل ہو جائے گی۔ وہ سمجھے گا کہ اس کے شبہات کی سنگن پانے کے بعد جوزف نے متوفی کو حوالات سے ہماری رہائی پر آمادہ کیا، اور جب اسلحہ خانے میں تقریبی کارروائی ہوئی تو متوفی ہم دونوں کو جوزف کی فراہم کی ہوئی کار میں صحرائی شارہ پر لے بھاگا، جہاں راستے میں جوزف کے منصوبے کے مطابق کار کو کسی طرح اس کے مسافروں سمیت نظر آتش کر دیا گیا تاکہ جوزف کے خلاف کوئی مضبوط گواہی باقی نہ رہے اور وہ چین کی بنسی بجاتا رہے۔ تم زندہ مسافروں کو جلانے کی بات کر رہے ہو، لیکن مردہ پولیس آفیسر کی جلی ہوئی لاش سے برآمد ہونے والی اشیاء کے تجزیے سے اس کے جسمانی نظام میں پوٹیشیم سائنائڈ کی گردش کا ثبوت مل جائے گا، جو تمہارے مفروضوں کی نفی کے لیے کافی ہوگا۔ ٹینکی میں اگر ایندھن پورا ہو تو لاشیں اندر تک کوئلہ بن جاتی ہیں، ایسی صورت میں وہ کس چیز کا تجزیہ کریں گے؟ اس نے کہا، اور مجھے دل ہی دل میں اعتراف کرنا پڑا کہ اس بار وہ اپنی تجویز کے ہر پہلو پر غور کر چکا تھا۔ پھر تو معاملہ خاصا سہل نظر آتا ہے۔ اگر سوئیوں نے ساتھ دیا تو اس کار پر قبضہ کرنا زیادہ دشوار نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ یہ طے کر لینے کے بعد کہ جوزف امین کو خود اسی کے جال میں پھانس کر سکتی جائے، ہم دونوں نے سرگوشی میں اپنے فرار کی جزیات پر تبادلہ خیال شروع کر دیا تاکہ کوئی خامی اگر باقی رہ گئی ہے تو اسے دور کیا جا سکے۔ گھڑی کی سوئیاں سست رفتاری سے آگے بڑھتی رہیں۔ جیسے جیسے وقت قریب آتا جا رہا تھا، میں اپنے آسام میں
خطرناک سی سنسنی پھیلتی محسوس کر رہا تھا، جو شاید کسی بڑے مارکے کا پیش خیمہ تھا۔ 3:45۔ ہاشم کی بڑبڑاہٹ میرے کانوں میں پہنچی اور میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ تمہارے انداز سے بے چینی ظاہر ہے۔ مجھے اپنی کیفیت کا احساس ہے ہاشم۔ مقدر نے یاوری کی تو ہمارا منصوبہ ضرور کامیاب رہے گا، لیکن میں اپنی بے چینی کا مفہوم نہیں سمجھ پا رہا۔ شاید میرے لاشعور میں کچھ اندیشے کل بلا رہے ہیں۔ کیا؟ مجھے نہیں معلوم۔ کاش اپنے لاشعور میں جھانکنا میرے بس میں ہوتا۔ اس وقت جوزف کے آدمی تیزی سے کوتوالی کے گرد پھیل رہے ہوں گے۔ 11 منٹ رہ گئے ہیں۔ ایک بات پوچھوں؟ مگر تم مجھے مایوسی کا طعنہ نہیں دو گے ہاشم؟ ایسے ہی خیال آ رہا ہے۔ کوئی ڈھنگ کی بات پوچھنا۔ اگر میں مر گیا تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، دنیا کے سارے کاروبار اسی طرح چلتے رہیں گے۔ ہاں، جن کو تمہاری ذات پیاری ہے وہ چند روز یا شاید چند سال تمہارے لیے دل گرفتہ رہیں گے، پھر عالم روزگار میں گھر کر بتدریج تمہیں بھول جائیں گے۔ جب ایک نہ ایک دن ہر ایک کو ہی مرنا ہے تو پھر کسی کی موت کو اپنی زندگی کو روک بنا لینا قدرت سے بغاوت ہے۔ اس کا جواب میرے لیے غیر متوقع تھا۔ بڑا بے رحمانہ تبصرہ کیا تم نے۔ بیزار ہو گئے ہو مجھ سے؟ تمہارا سوال ہی مایوسانہ تھا برادر۔ میں نے تمہیں حقیقت بتائی ہے۔ میری پوچھو تو تمہاری ذات میرے لیے تربیت گاہ بن گئی ہے۔ تم میرے ساتھ ہو یا نہ ہو، لیکن میں آسودہ رہوں گا۔ ہاں، جس روز تمہارے بارے میں کوئی بری خبر آئی میں خود کو یتیم سمجھنے لگوں گا۔ میں نے بے اختیار اسے اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا اور عین اسی وقت حوالات کے در و دیوار ایک ہولناک دھماکے سے لرز اٹھے۔ شاید تقریب پار کی گھڑی کچھ تیز تھی، کیونکہ میری رسٹ واچ میں 4 بجنے میں 1.5 منٹ باقی تھا۔ میں نے حوالات کا دروازہ پورا کھولا اور پستول ہاتھ میں لے کر باہر نکل گیا۔ دیوار میں ایک سوئچ بورڈ پر 2 سوئچ لگے ہوئے تھے، جو میں نے آف کر دیے۔ حوالات کے ساتھ ہی راہداری میں بھی اندھیرا ہو گیا۔ اب راہداری کے اختتام پر نکاسی کی راہ ایک چوکور اور روشن خلا کی صورت میں نظر آ رہی تھی۔ تاریک راہداری سے بلا مزاحمت گزر کر محرر کے روشن کمرے میں پہنچنے میں مجھے بمشکل آدھا منٹ لگا۔ اس دوران مجھے اپنے عقب میں قدموں کی بے آواز دھمک محسوس ہو رہی تھی، مگر میں نے سر گھمانے کی حماقت نہیں کی، کیونکہ میرے لیے سامنے کا محاذ فیصلہ کن تھا، جس پر ہماری آزادی اور بقا کا دار و مدار تھا۔ محرر کے کمرے میں نے چند ہی سیکنڈ میں سوئچ بورڈ دیکھ کر سارے سوئچ بند کر دیے، اور نہ صرف کمرہ بلکہ اس کے قرب و جوار کا خاصا حصہ مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ عقب میں آنے والی دھمک تاریکی کی چادر میں سمٹی، راہداری سے محرر کے کمرے میں بڑھائی، جہاں داہنی طرف کا دروازہ ہمیں الوداع کہنے کے لیے وا تھا۔ کمرے میں پہنچنے اور سوئچ بند کرنے کے درمیانی چند سیکنڈ میں نے اس کمرے کا پورا جائزہ لے لیا تھا۔ وہاں 3 بستر لگے تھے جو خالی تھے۔ چوتھا بستر راہداری سے ملی ہوئی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی چوبی بینچ پر تھا، جہاں شاید مسلح سنتری سویا ہوا تھا۔ دھماکوں کے نتیجے میں وہ اس قدر بدحواسی کے عالم میں بستر چھوڑ کر بھاگا تھا کہ اپنی رائفل بھی بینچ کے نیچے فرش پر رکھی چھوڑ گیا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں خالی کرسی اور میز تھی جس پر فون اور رجسٹر پڑے تھے۔ تاریکی میں قدرے کم تاریک دروازہ نمایاں نظر آ رہا تھا۔ میں پھرتی سے داہنی طرف مڑا اور دروازے سے گزر کر برآمدے میں جا نکلا، جہاں سامنے تاریک صحن پھیلا ہوا تھا۔ اسی وقت کسی طرف سے ایک شخص تیزی سے دوڑتا ہوا آیا۔ میں نے ایک طرف سرک کر خود کو تصادم سے بچا لیا، لیکن شاید ہاشم اس وقت دروازے سے گزر رہا تھا اور اس کے شانے پر ایک لاش بھی لدی ہوئی تھی، لہٰذا بھاگنے والا پورے زور میں اس سے جا ٹکرایا۔ پختہ فرش پر کئی جسموں کے گرنے کے دھماکے ہوئے۔ ہاشم کی کرا مدھم تھی، مگر گرنے والا پوری آواز سے گالیاں بک رہا تھا۔ میں تیزی سے واپس پلٹا اور تاریکی میں فرش سے اٹھتے ہوئے 2 انسانی حولوں میں ڈکراتے ہوئے اجنبی کی آواز کو بآسانی پہچان لیا۔ اس وقت کوتوالی میں غیر معمولی صورتحال پیدا ہو چکی تھی۔ سارا عملہ جلتے ہوئے اسلحے خانے کی طرف متوجہ تھا۔ ایسے میں اگر اندھیری عمارت میں پستول کا دھماکہ ہوتا تو یقیناً کچھ لوگ ادھر بھی آ جاتے اور ہماری راہ مسدود ہو جاتی، اور اس مرحلے پر میں زہریلے تیر ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا کہ کہیں جوزف کی کار میں عین موقع پر وہ شیشی جواب نہ دے جائے۔ لہٰذا میں نے فوری طور پر اپنے پستول کی نال داہنے ہاتھ میں تھامی اور بد کلام اجنبی پر ٹوٹ پڑا۔ مجھے نہ اس کی زندگی عزیز تھی، نہ میں اس کے لہو کا پیاسا تھا۔ میری کوشش صرف اتنی تھی کہ اس کا اونچا لہجہ کسی کو ادھر گڑبڑ کے وہم میں نہ ڈال دے۔ میرا ہاتھ فضا میں بلند ہو کر نیچے آیا اور آہنی دستہ اس کے سر سے ٹکرایا تو ضرب میں غیر ارادی طور پر اتنی شدت تھی کہ لوہا کاسہ سر میں اتر گیا اور اندھیرے میں ہڈی ٹوٹنے کی آواز واضح طور پر سنائی تھی۔ اجنبی کا لہجہ بہک گیا۔
اور وہ کراہتا ہوا فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ میں واپس لوٹا تو ہاشم لاش کو دوبارہ کندھے پر لاد کر برآمدے کے زینے طے کر رہا تھا۔ میرے پیچھے چلے آؤ۔ میں نے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے ہیجان آمیز لہجے میں سرگوشی کی اور آگے بڑھ گیا۔